اگر آپ کہیں گے آپ کے قاضی صاحب یہ عاشق رسول نہیں ہیں، ایسا گمان آپ کو کرنا نہیں چاہیے، مگر آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مولانا ذاکر حسین غیابی صاحب عاشق رسول نہیں ہیں، اگر آپ ایسا گمان کریں تو یہ گمان غلط ہے، مگر کوئی آپ کے ایمان پہ فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ کہیں شبات حسین جو تقریر کر رہا تھا یہ بھی عاشق رسول نہیں، کوئی آپ کے ایمان پہ فرق نہیں پڑے گا، مگر میں جس کا نام لینے والا ہوں نا، آپ نے سوچ بھی لیا تو ایمان پہ فرق پڑ جائے گا، کیونکہ حضور نے اپنی زبان سے فرمایا اویس کرنی میرا عاشق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس نے سبحان مجھے کبھی دیکھا، اللہ۔ نہیں اس نے مجھے کبھی دیکھا، اور بکری چراتے ہیں، ماں جو ہے نا فالج میں ہے، فالج میں، تو اس کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں۔ جب کوئی مدینے سے آتا ہے تو جو جان نہیں پاتے نا، تو مدینے سے آنے والے سے پوچھتے بتا حضور کی جالی کیسی، پوچھتے نہیں بتا یار حضور کا گنبد کیسا ہے، بتا مدینے کی گلیاں کیسی ہیں، ہے نا، ادھر دیکھیں۔ مگر اویس یہ نہیں پوچھتے تھے، جب بھی کوئی آتا تھا تو کہتے تھے او مدینے سے آنے والے ذرا یہ تو بتا میرے محبوب کی زلفیں کیسی ہیں، میرے آقا کی آنکھیں کیسی ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ کہتے تھے بتانا آنے والے میرے حضور کی زلفیں کیسی ہیں۔ ماں دیکھتی تھی اپنے بیٹے کو، نوٹس کرتی تھی۔ ایک دن ماں بولی میرے بیٹے کیا بہت محبت کرتا ہے، تو کچھ بول نہ سکے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں محبت خاموش کر دیتی ہے، بولنے کے لائق کب چھوڑتی ہے۔ پھر کہا میرے لال میرے بیٹے کیا دیدار کرنا چاہتا ہے، اللہ اکبر، پھر تو پھوٹ پڑے ماں تجھے چھوڑ کے کیسے جاؤں گا، میری ماں میں تجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے ماں باپ زندہ ہوں ان کی خدمت کرے، جہاد پہ نہ جائے میرے ساتھ، میں تجھے کیسے چھوڑ کے جاؤں گا۔ ماں نے کہا میرے لاڈلے 1.5 دن 3 پہر کی اجازت ہے، جا اپنا دیدار حضور کا کرا، جا اپنے آقا کو دیکھا، جا اپنے دل کو ٹھنڈا کر لے۔ مدینے سے چلے ہیں، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، قدم اس سمت اٹھتے ہیں مگر نہ کسی کے ہاتھ نے بڑھ کر سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا۔ میں مدینے چلا، میرا امام بریلی سے بولا اور سفر پہ جاؤ تو تم اپنے استخارہ کر لیا کرو، مگر جب مدینے کے سفر کی بات آئے تو استخارہ نہ کرو۔ فرماتے ہیں شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ چل دیا عاشق رسول مدینے کی طرف چلا ہے، کوئی سیلفی باز کیا جانے، یہ تصویر کھینچنے والا کیا جانے، کعبے کی بے حرمتی کرنے والا کیا جانے کعبہ کیا جگہ ہے، کعبے میں رونے والے سے پوچھو کعبہ کیا جگہ ہے، کعبے میں سیلفی نکال کر کے فیس بک پہ ڈالنے والے کو کعبے کا احترام نہیں پتا، میاں مسجد نبی میں جا کر کے لائیو چلانے والے کو حضور کی مسجد نبی کا احترام نہیں پتا۔ یہ تو اس سے پوچھو جو مدینے میں جا کے پلکوں سے جھاڑو لگاتے ہیں، ان سے پوچھو جو مدینے والے کے عاشق ہیں، یہ ان جاہلوں کو نہیں خبر ہے۔ مدینے کی طرف چلے ہیں، اویس کرنی اللہ نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ۔ مدینہ پہنچے، اب مدینہ پہنچنے کے بعد حضور کے دروازے پہ جا کے عرض کرتے ہیں، داتا لاہوری لکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور ہیں اگر ہیں تو تشریف لائیں میرے سرکار، میں ذرا رک نہیں سکتا، نبی پاک ہیں۔ اندر سے آواز آئی کون ہے، کہ میرا نام اویس ہے، بکری چراتا ہوں، میں اپنی گھر سے آیا ہوں، بکری چراتا ہوں۔ فرمایا اچھا بکری چراتے ہو، کہا حضور ہیں تو تشریف لائیں، میں پھر حضور کو دیدار کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی ٹھہرو ذرا مسافر، رات کو انتظار کرو، صبح کو حضور آئیں گے، جب حضور آئے نا تو صبح کو دیدار کر کے پھر چلے جانا۔ باہر سے رونے کی آواز آئی، کیوں روتے ہو، کہنے لگے ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ ماں سے ذرا ایک بار آپ بھی تو کہہ لو نا، میری ماں فالج میں، اس کا کوئی پانی دینے والا نہیں، ٹھہر گیا تو ماں کو وعدہ ٹوٹ جائے گا، تو جب حضور آئے تو کہہ دینا کہ وہ اویس نام کا ایک غلام آیا تھا، اس کے کپڑے پہ بوری کا ٹاٹ لگا تھا، اور وہ ایک چرواہا ہے اور آپ سے دعا کے لیے کہہ کے گیا ہے۔ جب تاج الشریعہ کو واپس کیا گیا تھا نا حکومت نے، تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ ایک شعر جس سے میرا دل بڑا مائل ہوا تھا تاج الشریعہ کی طرف۔ فرماتے ہیں فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے، کوہ پہ اگر پڑتے کوہ بھی تو ہل جاتا۔ کہتے ہیں جو مدینے کے صدمے مجھ پہ پڑے ہیں، جو میرے دل پہ پڑے ہیں، اگر وہ پتھر پہ پہاڑ پہ ڈل جاتے تو وہ بھی ہل جاتا، اپنی جگہ سے ہل جاتا۔ اللہ اکبر، یہ تو ہم لوگوں کے ہمارے بزرگوں کے عشق ہیں۔ بتاؤ اویس جب مدینے سے بغیر حضور کو دیکھے آئے ہوں گے تو کیا ان کے دل پہ بیتی ہوگی۔
کبھی اس جگہ پہ کبھی اس جگہ پہ اٹھ کر تو آ گئے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے، مگر کچھ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ اویس تو آ گئے، صبح کو حضور آئے، بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، فرمایا کون آیا تھا عائشہ، میرے دروازے پہ بڑا نور ہے، بڑی برکتیں ہیں، میرے دروازے پہ بڑی خوشبو پھیلی ہے، کون آیا تھا؟ عرض کی حضور کوئی اویس نام کا آدمی آیا تھا، بکری چرانے والا، واپس لوٹ گیا، ماں کا فرما بردار روتا ہوا گیا ہے حضور، اس کی حالت نہیں دیکھی جاتی تھی، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا میرا ممبر ذرا لگاؤ، ہائے اویس تیرا کیا مقام ہے، فرمایا میرا ممبر لگاؤ، فرمایا صحابہ ایک میرا عاشق ہے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، حضور نے فرمایا میرا عاشق ہے، پوری دنیا کلیم کرے اس سے کیا فائدہ ہے، حضور نے خود کہہ دیا اللہ اکبر، میرا ایک عاشق ہے، اس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں، فرمایا سنو عائشہ، سنو میرے صحابہ علی، اور تم اس سے دعا کرانا، اے عمر میرے تم اس سے دعا کرانا، اس سے دعا کرانا، اس کی قسم اللہ پوری کرتا ہے، وہ دعا مانگے تو اللہ قبول کرتا ہے، وہ ماں کا فرما بردار ہے، قیامت کے دن جنت میں جائے گا، اللہ فرمائے گا اویس ٹھہر جا، وہ جو ٹھہرے گا ادھر اشارہ کر جہنمیوں کو، تیرے اشارے سے جہنمی جنتی ہوں گے، اویس اشارہ کریں گے جہنمی جنتی ہو جائیں گے، سرکار فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا یہ ماں باپ کی خدمت کا صلہ دیتے ہیں ہم ایسا، میں کہتا ہوں میرے بھائیوں آج اگر ماں ہیں تو کل یہ نہیں ہوگی، کل اسے یاد کیا کرو گے تو رویا کرو گے، کل نکلا کرو گے گھر سے تو پھر وہ اپنی دعاؤں سے ساری تمہاری بلائیں ٹال دیتی ہے، اس کو رلاؤ مت، تھوڑے دن کے لیے ہے پھر وہ نظر نہیں آئے گی، ایک سال ہونے والا ہے میری امی کو دنیا سے گئے ہوئے، ان کو ایک سال ہو گیا، مگر ایک بات میں کہا ایک تو ہوتا ہے کہ جگ بھی تھی، ایک ہوتا ہے آپ بھی تھی، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ بھی تھی، یہ اگر ماں ہے تو ماں کی خدمت کرنا آپ کے لیے لازم ہے، ماں پھر چلی گئی تو پھر نہیں ملے گی، اما عائشہ رو رہی تھی، حضور نے فرمایا کیوں روتی ہو عائشہ؟ کہا میں نے حضور ایک ماں کو دیکھا، کیا دیکھا؟ کہا اس کو میں نے 3 کھجور دی، وہ کہتی 2 دن کے بھوکے میرے بچے دے دے، کہتے ایک ایک کھجور اس نے دونوں بچوں کے منہ میں دے دی اور تیسری اپنے منہ میں رکھی، تو جب ماں کھا رہی تھی نا کھجور تو بیٹوں نے دیکھ لیا اپنی کھا کے، تو ماں نے منہ سے نکالی، آدھی اس کے منہ میں دی آدھی اس کے، حضور پھر وہ مسکراتے ہوئے بچوں کو پیار کرتے ہوئے چلی گئی، میں سوچنے لگی ایک بوڑھی ماں کتنی بھاری پڑتی ہے عورتوں مردوں انسانوں پر، اس کو رلاتے ہیں، اور میرے بھائیوں ماں اگر ماں باپ بیٹھے ہو نا گھر ٹوٹا ہوا بھی ہو تو خوبصورت لگتا ہے، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، اور اگر ماں باپ نہ ہو تو بڑے بڑے گھر بھی خوبصورت بے رونق لگتے ہیں، میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کون سے پیر صاحب کی دعا کتنی قبول ہوگی، کون سے حضرت کی دعائیں کتنی قبول ہوتی ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر میرے نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں جیسے ماں باپ کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی دعائیں امتی کے حق میں قبول ہوتی ہیں، ماں کی دعائیں لو، باپ کی، وہ عورت جو رو رہی تھی نا جب اس سے کہا نا تیرا باپ، تو پھر رونے لگی، اچھا وہ چیخ مار کے نہیں روئی جیسے ہمارے یہاں کی عورتیں روتی ہیں، حضرات ابھی انشاءاللہ تعالی مجھے 15 منٹ باقی، 15 منٹ میں نے آپ بولنا ہے اور آپ میری طرف دیکھیں، زور سے بولیں سبحان اللہ، دل لگا کے بولیں، میں وقت کا اتنا پابند ہوں کہ جب میرا وقت ہوگا تو میں مر بھی جاؤں گا، موت وقت کی پابندی سکھاتی ہے، اس وجہ سے وقت کے پابند ہو جاؤ، ہے نا، سمجھو ہے کہ نہیں؟ دیکھو مجھے گھور کے کوئی دیکھتا ہے تو مجھے ڈر لگنے لگتا ہے، ہاں صحیح بتاؤں، میں سمجھتا ہوں انسان کا ہی بچہ یہ کوئی اور ہے، ذرا کوئی کسی کو دیکھے تو مسکرا دیا کرو، اس سے ماحول اچھا ہوتا ہے، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ، عجیب لوگوں نے اچھی خاصی صورتوں کو خراب بنا لیا ہے، ایسے بالکل، اور پھر کہتے ہیں ہمیں ترقی کوئی نہیں، ارے ساری دنیا سکھا رہی ہے مسکرانا سیکھو، سارے اپنی گورنمنٹ امپلائی کو سکھاتے ہیں، اپنے ہر کمپنی کے مسکراؤ، اور حضور نے اپنے امتیوں کے لیے یہ اپنا تحفہ دیا ہے، سبحان اللہ، دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ اچھا وہ عورت جو ہے نا جب گئی نکلی تو پیچھے اس کے عورتیں چل رہی تھیں، بڑا دھیان سے سننے، آخری بات ہے میری، پیچھے گئی، جب پیچھے گئی نا اس عورتیں تو وہ دیکھ رہی تھی، دیکھو اس کے باپ کو دیکھے گی، بھائی کو دیکھے گی، بیٹے کو، اگر باپ بھائی بیٹے کی طرف نہیں گئی، صحابیہ تھی نا، حضور کی طرف گئی، سرکار کے قریب جا کے کھڑی ہو گئی، حضور نے اسے دیکھا، پہچان کے دعا کی، اللہ تجھے صبر دے، تیرا باپ تیرا بھائی تیرا بیٹا شہید ہو گیا، معلوم کیا عرض کرتی، یا رسول اللہ میں نے پورے میدان میں ڈھونڈا، آپ مجھے نظر آ گئے، آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے یا رسول اللہ۔
پھر جب وہ گئی نا تو 3 لاشیں دیکھ رہی تھی تو پردے میں تھی. یہاں تو برات والے دن ساری بے پردگیاں شروع ہو جاتی ہیں. ہم لوگ جلسے میں سارے دیندار نظر آ رہے ہیں, شادیوں میں پھر پتہ چلے گا ہم کون ہیں. گئی جنا تو پردے میں تھی, پردے میں تھی پوری طرح سے. کسی نے کہا باپ بھائی بیٹا سب شہید ہو گئے, ابھی تیرا پردہ سلامت ہے؟ کہنے لگی کہ میرے باپ بھائی نے جس اسلام کے لیے قربانی دی ہے اس پہ میں عمل نہ کروں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ادھر دیکھیں, میں سید ہوں, یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں آپ ذرا سے یاد کر لیں. پھر بھی یہ وصیت کر چکا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر فلسطین کی کسی لڑکی کا جوتا مل جائے, وہ لڑکی جس نے یہ بیان دیا ہے, تو وہ ایسا کرو, ایک جوتا میرے مرنے کے بعد مجھے دفن کرنے سے پہلے قبر میں میرے سینے کے اوپر رکھ دو تاکہ میرا اللہ مجھے بخش دے. وہ فلسطین کی معلوم ہے کون لڑکیاں جو یہ بیان دے کے دنیا سے گئی ہیں کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں نا تو پہلے قرآن پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم برقع اوڑھتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں. کیوں برقع اوڑھ کے تو کوئی نہیں سوتا, کہ اس وجہ سے جب بم گرتے ہیں تو گھروں سے ملبے نکلتے ہیں, ان میں سے لاشیں نکلتی ہیں. ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے, بے پردہ نہیں ہونی چاہیے, تاکہ قیامت کے دن حضور کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سے ملاقات ہو تو ہم عرض کر دیں اے سیدہ ہمارے بچے بھوکے رہ گئے, ہمارے سب بچے انتقال کر گئے, ہماری بستیاں اجڑ گئیں, مگر نہ ہم نے قرآن چھوڑا نہ ہم نے پردہ چھوڑا. میری طرف دیکھیں, میں کاش اپنی بہنوں کو سمجھا دیتا. ایک دن حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے, توجہ کرنا بھائی, آپ بھی جایا کرو بیٹیوں سے ملنے, سنت ہے حضور کی. سبحان اللہ بولا. محمد علی فیضی صاحب آئے ہیں, یہ بہت بڑے نعت خواں ہیں, سبحان اللہ ہے نا. اللہ تعالیٰ ان کو اور عروج عطا کرے, اللہ تعالیٰ سب کو عروج عطا فرمائے, آپ سب کو عطا کرے. ہاں, حسد کا مطلب ہے جلنا, اور جلنے والا کبھی سکون سے نہیں ہوتا. اب میری طرف دیکھیں, حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے, کیا کرنے گئے بولو؟ عمران نام کے ایک صحابی ساتھ میں ہیں, وہ سردار ہیں اپنے زمانے. امام غزالی کہتے ہیں والدی حضور اندر آ سکتا ہوں فاطمہ؟ ابا اکیلے ہیں تو آ جائیں. اور میری بٹیا کیوں؟ کہا ابا اکیلے ہیں تو آ جائیں, ان کو نہ لائیں. اور فاطمہ کیوں نہ لاؤں؟ نہ لائیں ابا ان کو. فاطمہ کیوں نہ لاؤں؟ اندر سے آواز آئی ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے. حضرت علی کہتے ہیں جب دلہن بن کے میرے گھر میں فاطمہ آئی نا تو 17 پیمت کی چادر تھی. اللہ, میں رویا تو فاطمہ نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ کہا آپ دلہن بنی اور کوئی آپ کو شکایت نہیں, دلہن بننے والی تو ہر عورت ایک نیا کپڑا پہنتی ہے نا. کہنے لگی میرے ابا نے مجھ سے کہا ہے فاطمہ اللہ کپڑوں سے نہیں اللہ سجدوں سے راضی ہوتا ہے. کوئی سمجھ سکتا ہے کون ہے خاتون جنت؟ ایک دن حضور نے کہا فاطمہ چاند دیکھا آپ نے؟ کل کو عید ہے. فرمایا میں ابا چاند نہیں دیکھتی. فاطمہ کیوں نہیں دیکھتی؟ کہا ابا جس چاند پہ غیر محرم کی نظر پڑتی ہے اسے فاطمہ دیکھنا نہیں چاہتی. میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسول سے ہے جس کا خمیر اس کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس کی بے لوث اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. فرماتے او دنیا والو تم سب کا سکون مدینے والے کے پاس ہے مگر مدینے والے کی جان کی راحت فاطمہ الزہرا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ 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 واہ, زندہ باد, واہ واہ واہ. حضور اپنی بیٹی سے آخری بات کر رہا ہوں ملنے کے لیے. فاطمہ کیوں نہ انہوں نے لایا فاطمہ کیوں؟ تو اس نے کپڑے نہیں, حضور اندر گئے تو چادر دے دی, تو پھر چہرہ بالکل تھوڑا سا پیلا چہرہ ہے, آنکھوں میں گڑے. فاطمہ کو کیا ہوا؟ اللہ کا شکر ہے. وہ میری بیٹی بتانا کیا ہوا؟ اللہ کا شکر ہے. ابا فتانا فاطمہ کیا ہوا؟ اللہ کا شکر ہے. جب حضور نے کئی بار پوچھا, باپ پوچھے وہ بھی, یار بیٹیوں سے ٹیلی فون پہ پوچھ لینا تو رونے لگتی ہیں. اب تو کوئی فون ہی نہیں کرتے, اب تو سب بے مربت ہو گئے, خون بالکل سفید ہو گئے لوگ. انٹرنیٹ کے لیے وقت ہے, سگی بہن چاہتی ہے میرا بھائی ایک فون کر دے, نہیں کرتے. آپ بربادی کی طرف جا رہے ہیں. میری طرف دیکھیں. حضور نے اچھا حضور نے کئی بار پوچھا نا, میرا امام کہتا ہے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے. ہاں, تو حضور نے پوچھا میری بیٹی کیا ہوا ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے ابا.
फातिमा बताना कि मेरी बेटी अर्ज करने लगी, अब्बा जान 5 दिन से कुछ खाया नहीं, पेट पे पत्थर बंधा है, तो मेरे बच्चे भी भूखे हैं और कोई बात नहीं। हुजूर ने सर पे हाथ रख के कहा, मेरी बिटिया, मेरी फातिमा, अगर 5 दिन से कुछ नहीं खाया ना तुमने, तो आज तुम्हारे बाप के पेट पे 2 पत्थर बंधे, मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया। अम्मा आयशा फरमाती हैं, जब हुजूर को 17 दिन का और 18 दिन का फाका, तो 2 पेट पे पत्थर। वो इंस्टाग्राम चलाने वालों, अपने नबी को भूलने वालों, कब्र में जाओगे तो हुजूर का बताओ। इंस्टाग्राम की उन आंखों से जिनसे तुमने गंदी वीडियो देखी है, मरने के बाद कब्र में हुजूर का दीदार कर सकते हो? उससे पहचानोगे हुजूर को? उन आंखों से पहचानोगे? ये आंखें तुम्हारी हैं? नहीं नहीं, रातों को गंदा करने वालों, हुजूर फरमाते हैं ये आंखें अल्लाह ने इस वजह से दी हैं उसका दीदार कर सके। अब ये कयामत के दिन कह देंगी आंखें, अगर मालिक तूने दिया तो था इस वजह से तेरा दीदार करे, मगर ये तो गंदा करके लाया है, इसने तो गंदा कर दिया, तुम क्या समझते हो अल्लाह तुमको देख नहीं रहे? सुनो, अम्मा आयशा फरमाती, हुजूर के पेट पे पत्थर बंधे तो दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। ओ मेरे भाइयों, मौत करीब करीब आ रही है, बड़ी करीब है मौत। मैंने अपने हाथों से अपने बाप को, अपनी माँ को, अपनी एक भाभी को, अपने कई रिश्तेदारों को, अपने कई रिश्तेदारों को मैंने कब्रों में रख दिया। और सुनो, ये मेरे लिए काफ़ी है, मैंने अपने बाप के ऊपर मिट्टी डाली थी, अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो मुझ पे मिट्टी डालने के लिए बड़े हो रहे हैं, और क्या है। गौस पाक से किसी ने कहा, हुजूर कोई नसीहत फरमाए, तेरा बाप जिंदा है? नहीं। दादा जिंदा है? नहीं। फरमाया जिसका बाप दादा मर के उसके लिए नसीहत न बने, अब्दुल कादिर उसे क्या नसीहत करेगा, सब मर गए, फिर भी तुम मजाक समझते हो। मैं जब इस बात को कह के जा रहा हूँ, ये आंखें तुम्हारी नहीं है। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी के पास आई है, कहने लगी मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दें। उसने कहा क्यों? कहा मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मैं तो तुझे बड़ा पसंद करता हूँ और एक रात में एक औरत से मेरा जिना करने का काम है, तू रात को आ जाना, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, वापस चली गई। फिर जब घर पहुंची, बच्चे रोने लगे। कहा रोते क्यों हो? बच्चे, माँ कुछ लेके आई, बच्चे रो के बेहोश होने लगे। तो फिर गई, कहने लगी मुझे दे दे खाने को, मैं तुझे रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना, फिलहाल मेरे बच्चे भूखे, मैं मजबूर हूँ। गई, खाना वाना खिला के आ गई, रात में लेटी है, ये करीब जा रहा है, इसके वो कांप रही है, कमरे में वो कांप रही है, वो करीब जा रहा है, वो कांप रही है। इसने इसके हाथ पर हाथ लगाया है तो मोटे मोटे आंसू निकल गए। मुसलमान औरत थी ना, दीनदार थी, अल्लाह को मानने वाली, रोने लगी। ऐ रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले तुझे? का पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं आज जिना करवाने आई हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो उससे यही कह रही हूँ, ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे रहीम, ऐ मेरे माफ करने वाले, तू खुद गवाह है, तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, मगर आज मजबूर हूँ, मुझे माफ कर देना मालिक। ऐसी रोई। अल्लाह कैसा करीम है, उसके रोने से उसके दिल धुल गया। जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तूने मेरी आंखें खोल दी, ले पैसे। वो तो चली गई, उस सजदे में गिर गया और जाके बोला मालिक मैंने कितनी इज्जतें लूटी हैं, कितने मजबूर हूँ, मेरे तरह गुनहगार कोई नहीं, अगर तेरे तरह करीम कोई नहीं तो मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं, मालिक मुझे माफ कर दे। और सो गया। सुबह को दस्तक हुई, दरवाजे पे कौन खोला? कौन? दरवाजा खोलो, सामने हजरत मूसा बोले मेरा नाम मूसा है और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा। क्या लगा मूसा कोई चेक करो, चेक करो, गलत जगह पे आए हो। मैं इस इलाके का सबसे घटिया आदमी हूँ, इज्जतें लूटी हैं मैंने कितनी, मजबूरों की इज्जतों पे हाथ डाला है, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा मूसा, मैं बहुत गंदा आदमी हूँ। मूसा ने कहा तूने कोई नेकी की है? बता दी। रात रोया था? हाँ। कितना रोया था? मेरे आंखों के आंसू गाल तक आ गए थे। मूसा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा मालूम है अल्लाह ने क्या कहा है? अल्लाह ने कहा है जा मूसा मेरे बंदे से कहना वो जो रात रो रहा था ना, उसके अल्लाह ने उसके आंसू, उसका रोना कबूल कर लिया, उसको माफ कर दिया। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। कब कब? जब तेरी और कितने जनाजे देखोगे, अल्लाह कितना करीम है। वो कहता है जमीन आसमान के बराबर गुनाह कर ले, इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू। क्या समझते हो अल्लाह तुमसे गाफिल है? वो रात को मोबाइल पे गंदी वीडियो देखने वाले को भी देख रहा है, और वो रात को कुरान पढ़ के सोने वाले को भी देख रहा है, वो रात को
گندے گھٹیا طریقے سے غیر محرم لڑکے سے بات کرنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ رات کو موبائل پہ قرآن پڑھ کے سونے والی کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ سب کو دیکھ رہا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, نیچے ہاتھ کریں, نیچے ہاتھ کریں, بس نیچے ہاتھ کریں. جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. نہیں, ایک منٹ, بس بڑی